اور وہ گولی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے، اور اس لیے میں ہر روز صبح اٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کا نئی زندگی کے لیے شکر ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ معاشرے سے نفرت، ہیٹ، انتہا پسندی کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے بھی تدبیریں سوچتا ہوں، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جہاں آج انفلیشن کا سامنا ہے، مہنگائی کا سامنا ہے، ہمیں قرضوں کا سامنا ہے، معاشی مشکلات کا سامنا ہے، بے شمار مسائل کا سامنا ہے، یہ سب مسائل چند ماہ، 1-2 سال کے اندر حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب نفرت کے بیج بو دیے جائیں، معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ دے دیا جائے، تو اس سے نکلنے کے لیے ملک اور معاشرے کو کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ ہم سے زیادہ کون سی قوم انتہا پسندی، ہیٹ کا شکار ہوئی ہے؟ نفرت پہ مبنی نظریات، انتہا پسندی پہ مبنی نظریات نے پاکستان کے جسم میں کینسر کی طرح جو نقصان پہنچایا، اس کا ہم سب کسی نہ کسی طور پہ مشاہدہ کر چکے ہیں یا اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران نیازی جو کہ ایک کھلاڑی تھا، اور اس سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ وہ سیاست میں سپورٹس مین سپرٹ کے فالوورز کو پیدا کرے گا، عمران نیازی کی سیاست صبح شام معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ دینے پہ مبنی ہے۔ یہ زہر اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کا سدباب نہ کیا تو معاشرہ انتشار، انارکی یا خانہ جنگی سے 2 بام دور ہے۔ لہٰذا میں اس واقعے کو محض ایک واقعہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس واقعے کو ایک بہت گہری بیماری کی علامت سمجھتا ہوں کہ جس کا ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ یہ چند افراد جس میں خواتین اور بچوں کو آگے کیا گیا اور ہلڑ بازی کرائی گئی، اس سے میری شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ان لوگوں نے اس کلچر کی نشاندہی کی جو ان کی قیادت کی طرف سے انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں سیاست میں نوبارد نہیں ہوں، مجھے 3 عشرے ہو گئے ہیں، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ نارووال کے عوام نے 5 دفعہ مجھے بھاری اکثریت سے قومی اسمبلی کے انتخابات میں جتایا، کوئی 5-10 ہزار بھی نہیں، اپنے مد مقابل کے مقابلے میں 70,000 کے فرق سے جتایا، اور اپنے اعتماد سے ہمیشہ مجھے اور محبت سے ہمکنار کیا۔ میں ان محبتوں کو کبھی اتار ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح پاکستان کے طول و عرض میں بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی جو محبت کرتے ہیں، اور کل سے آج تک جو مجھے میسیجز خاموش اکثریت کی طرف سے آئے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا، کوئی استاد ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی سول سرونٹ ہے، کوئی بیرون ملک مقیم ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی خاتون خانہ ہے، کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے، نوجوان ہے، ہر طبقے کے لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، ماں سوائے چند پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے کہ جن کا کام صبح شام سوشل میڈیا پہ پگڑیاں اچھالنا یا ادھم مچانا ہے۔ تو میرے پاس بھی 2 راستے تھے۔ قانون مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں پاکستان کرمنل جو CRPC ہے یا ضابطۂ فوجداری ہے، اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس واقعے میں خواتین اور بچے انوالو ہیں، میں نے اس قانونی کارروائی سے اجتناب کا فیصلہ کیا ہے،
اور میں اس واقعے کو عوام کی عدالت میں ان خواتین اور ان بچوں کے خلاف نہیں بلکہ اس طرز عمل کو فروغ دینے والی اس قیادت کے خلاف ایک FIR کے طور پہ درج کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاموش اکثریت کا فرض ہے کہ اس قسم کے رویوں کی حوصلہ شکنی کرے، چونکہ اگر ہم نے ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی اور مذمت نہ کی تو ہم لبنان کی طرح خانہ جنگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی میرے ساتھ بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتا یا کوئی جذباتی وہاں پر ہمارا حمایتی ہوتا اور ان کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ اپناتا تو صورتحال بہت گمبھیر ہو سکتی تھی۔ میں PTI کے جو ہمدرد ہیں انہیں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جس جذبے کے تحت اپنے لیڈر سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ایسی جہالت پہ مبنی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کا لیڈر ان سے کتنا مخلص ہے جو اپنی انا پرستی اور اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے انہیں استعمال کر کے ان سے اس طرح کے نامناسب رویے اور شرمناک رویوں کا کانڈکٹ کروا رہا ہے۔ عمران نیازی نے آج تک اس کی ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ لوگوں کو استعمال کیا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے۔ عمران نیازی کو کرکٹ ٹیم میں لانے والا اس کا کزن ماجد خان تھا۔ شاید اگر اس کو کرکٹ کیپ نہ ملتی تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی نہ پہنچ سکتا، اور پھر اس نے سازش کر کے سب سے پہلا چھرا اپنے کزن کے کمر میں گھونپا اور ماجد خان کو ٹیم سے باہر کرایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اپنے ہر محسن کو چھرا گھونپا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اس کو سیڈ منی نہ دیتے اور پلاٹ نہ دیتے تو یہ آج بھی شوکت خانم کے نقشے لے کر سڑکوں پہ چندے اکٹھا کر رہا ہوتا۔ اگر شہباز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب اس کو نمل کی یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین اور گرانٹ نہ دیتے تو آج بھی یہ دنیا کے اندر نمل بنانے کے لیے یا وہ جو میاں والی کی ادارہ ہے اس کے لیے چندے اکٹھے کر رہا ہوتا۔ جہانگیر ترین اس کو اگر اپنا جہاز نہ دیتا تو یہ آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا، سیاست کے اندر اس کی حکومت نہ بن سکتی۔ علیم خان اس کے جلسے بھرنے کے لیے اپنے وسائل استعمال نہ کرتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حل ہوتا۔ ایک طویل لسٹ ہے، ہر کسی کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ میں اپنے ملک کے ان نوجوانوں سے، ان پڑھے لکھے لوگوں سے جو عمران خان کی اندھی تقلید کے اندر اس قسم کی شرمناک کارروائیاں صرف عمران خان کی محبت میں کر رہے ہیں، ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے ٹھنڈے دل اور دماغ سے ضرور سوچیں کہ آپ جتنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہیں، کیا آپ کا لیڈر بھی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو تو وہ آپ کو اس قسم کی حرکات کے لیے نہ اکسائے جو شرمناک بھی ہیں اور جو شائستگی کے تمام رویوں سے عاری بھی ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت اور آزادی پہ مجھے پختہ یقین ہے، اور اس حوالے سے بطور سیاستدان میرا یہ فرض ہے کہ انتہائی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں وہ غلطی نہ دہراؤں جس کا مظاہرہ چند افراد نے کیا ہے۔ پاکستان کے لیے میری جو بھی خدمات ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ قوم بھی جانتی ہے، ہمارا برادر ملک چین بھی جانتا ہے، اور پوری دنیا ان کی ریکگنیشن کرتی ہے۔ لہٰذا مجھے کسی PTI کے بندوں سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے حلقہ انتخاب نارووال کے لوگ جو میری کنٹریبیوشن ہے وہ جانتے ہیں۔
اور ان کے اس اعتماد کے بعد مجھے کسی پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لہذا میں اس کردار کشی کے مہم پر جو عمران خان نے پچھلے 10 سال سے چلائی ہوئی ہے، صبح شام چور 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 کی آوازیں جو لگاتا ہے، وہ 4 سال وہ اس ملک کا سیاہ سفید کا مالک رہا. وہ چاہتا تو 10 منٹ کے اندر قانون پاس کرا لیتا تھا، جو چاہتا تھا ہو سکتا تھا، لیکن ان 4 سالوں میں وہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا. اور میں عمران خان کا بےحد مشکور ہوں کہ اس نے کروڑوں روپے لگائے اور میرے خلاف اگر ریفرنس بنایا تو ایک بھونڈا ریفرنس یہ بنایا جس میں کوئی مالی کرپشن کا الزام نہیں. الزام ہے تو یہ ہے کہ نارووال جیسے ضلع میں ایک بین الاقوامی معیار کا کھیلوں کا کمپلیکس کیوں بنا دیا ہے. اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اس گناہ پہ فخر ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور دوبارہ موقع ملے گا تو ایسے گناہ دوبارہ کروں گا. پاکستان کے ہر پسماندہ علاقے میں کوئی بڑا منصوبہ بنانے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہر پسماندہ علاقے کا حق ہے کہ وہ بھی ترقی کی دوڑ میں آگے آئے. تو لہٰذا وہ چیز جو 10 سال سے عمران خان کہہ رہا ہے، میں نے اس کو 4 سال چیلنج کیا، ہر پلیٹ فارم پہ چیلنج کیا کہ عمران نیازی، میں نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ گرانٹس ریلیز کی ہیں اپنی وزارت سے 2013 اور 18 کے درمیان. تم 32 پیسے کی مالی فائدہ یا کرپشن ثابت کرو تو میں تمہارا نہیں پوری قوم کا مجرم ہوں گا. لیکن جھوٹ کے اوپر، بہتان کے اوپر الزام تراشیاں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے. اور جتنا جھوٹ یہ بول چکا ہے، جتنی بہتان بازی یہ کر چکا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ اب قیامت تک اسی طرح سڑکوں پہ دھکے کھائے گا، یہ اقتدار میں نہیں آ سکتا. تو لہٰذا میں دوبارہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی قوم کو کیا اس ہیٹ، اس انتہا پسندی کا شکار ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں یا اس سے نکالنا چاہتے ہیں. ہر لیڈر کا ایک ہلکا اثر ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو درست معلومات دے اور ان کی درست تربیت کرے، انہیں اخلاق اور تمیز کے بنیادی تقاضوں سے روشناس کرائے. بدقسمتی سے عمران نیازی بطور لیڈر یہ اہم ذمہ داری ادا کرنے میں بھی اسی طرح ناکام ہوئے ہیں جس طرح وہ حکومت چلانے میں ناکام ہوئے تھے. حکومت چلانے میں بھی ناکام ہوئے اور اپنے کارکنوں کی تربیت کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہوئے، چونکہ وہ ایک نفرت پہ مبنی، غصے میں، اینگری مین. پتہ نہیں زندگی میں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا، ان کے بچپن میں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا کہ ہی از این اینگری مین. ہر کسی کے خلاف، ہر کسی کے ساتھ ہر وقت لڑنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران نیازی نیڈز اے سیریس سائیکیٹرک ایویلیویشن. میری تربیت، شخصیت اور جماعت مجھے عمران نیازی کی بدتمیزی کی سطح پر اترنے کی اجازت نہیں دیتی، اور میں بد تہذیبی اور بدتمیزی کو کسی صورت میں فروغ نہیں دینا چاہتا. ہمیں معاشرے کے استحکام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اختلاف اور برداشت دونوں کو قبول کرنا ہے. اگر عمران نیازی اپنے اقتدار کے لالچ پہ مبنی سیاست کی وجہ سے قوم کو یہ راہ دکھانے کو تیار نہیں تو ہماری ذمہ داری اس وجہ سے کم نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے. عمران نیازی ریاست مدینہ کی پہچان نعوذ باللہ بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں تھی، بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری، خوش اخلاقی، شائستگی اور فراخ دلی کو اس کی پہچان بنایا تھا. جن افراد نے یہ اخلاق باختہ حرکت کی، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کی ہر
بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی بجائے وہ سوچیں کہ وہ آپ کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں.